حق اور سچ کا علم بلند کرنے والا آدمی تھا، اور اس نے ہمیشہ جو صحیح سمجھا اس نے وہی کہا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جب سے یہ فاشسٹ حکومت آئی ہے، اسپیشلی میں یہ کہوں گا، اس کے بعد سے یہاں پر جو میڈیا پر قدغن ہے، جس طریقے سے چینلز، جس طریقے سے صحافی جو تشدد ہو رہا ہے، پھر میڈیا کے علاوہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بچا۔ سواتی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ابھی حالات و واقعات پیش آئے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کا انسٹیٹیوشن نہیں بچا، کوئی ادارہ جو ہے اس وقت وہ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں آئین کی بالادستی کی اور قانون کی عملداری کی۔ جب یہ دو چیزیں کسی معاشرے میں سے نکل جاتی ہیں تو پھر وہاں پر صرف جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ ہم ابھی یہاں پر تمام سینیٹرز، ہمارے جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں، ہم یہاں پر ابھی آئے تھے، اور اس کے ساتھ وکلاء کی ایک بڑی تعداد ہے، یہ بھی آئی، اور جو ہمارے دوست ارشد شریف صاحب ہیں، ان کی والدہ سے، ان کی اہلیہ سے ہم نے افسوس کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے ان کا غم تو بہت ہی بڑا ہے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بے گناہ خون ہے وہ کبھی رائے گا نہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر امپورٹڈ حکومت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ان کے ہینڈلرز ہیں جو ریاست کو تباہ کر رہے ہیں صرف اپنی انا کے لیے۔ مجھے دیکھ لیں، بے لباس کرنے والوں، اب کام ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، جس عدالت کے اندر ہم صبح گئے ہیں، کہ کیا ہمارے عدل و نظام کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون اور آئین کے قاعدے کے مطابق اس ملک کے شہریوں کو انصاف دلا سکیں۔ ارشد شریف، تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عمران ریاض ہو، سمیع ابراہیم ہو، صابر شاکر ہو، ایاز میر ہو، جمیل فاروقی ہو، یا ایک عام کیمرے کا کارکن جو اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اگر ہم نے اس ریاست کو 22 کروڑ لوگوں کو آزادی اور انصاف دینا ہے تو پھر ہینڈلر سے ہم نے جواب لینا ہے۔ یہ ہیں اس ریاست کو ختم کرنے والے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری افواج ہمارے ساتھ ہیں، اس کا بچہ سوائے چند لوگوں کے ہمارے ساتھ ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان کو میری عمران خان کی اتنی ضرورت نہیں ہے جس طرح ایک بہادر افواج کے سپوتوں کو جو روزانہ قربانی دے رہے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ضمیر کے آواز کو دبانے کے لیے اس قسم کے قتل ہوں، سینئر سٹیزن کو، وکلاء کو اور پارلیمان کو اس طریقے سے برہنہ کیا جائے۔ اور ججز صاحب، میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس سے ڈرو اس دن سے کہ جب یہ کسی جج کے کپڑے اتاریں گے۔ آج عدل و انصاف کے کٹہرے میں ایک سائل کی حیثیت سے گیا تھا۔ یقین ہے کہ میرا دین، میرا آئین، میرا قانون اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے شہریوں کو بچانے کے لیے